ایک حد سے جب آپ زیادہ جاتے ہیں آگے تو پھر ہی صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس نے جو یہ پلان کیا ہے، جو آتھر ہے اس وار کا، جو اگر اس کو آپ وار کہہ لیں، تو اس نے کہاں تک پلان کیا ہے. خالی اگر اس نے ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، ڈیٹرنس ایک کریٹ کرنی ہے، کسی کو پکڑ کے نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر لے کے آنا ہے اور اپنی بات وہاں پہ منوانی ہے، تو تب تو یہ بات ابھی تھوڑی دیر میں توفق کے ساتھ جو ہے یہ شاید ڈی ایسکلیٹ ہونا شروع ہو جائے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اگر ایم جو ہے وہ جو کسی ایران کو مطلب پوری طریقے سے انگیج کرنا ہے ایران کے، کس طرح سے رجیم چینج ہے، اور جو ڈفرینٹ ٹارگیٹ ٹرمپ صاحب نے اپنی تقریر میں بتائے ہیں جس میں سوسائٹی کی ڈسرپشن ہے، رجیم کا چینج کرنا ہے، ان کی ملٹری مائٹ کو ڈی انہیلیٹ کرنا ہے، میزلز کو ڈسٹروائے کرنا ہے، جو ایرانین نیوی ہے وہ ٹارگیٹ ہے، جو ایرانین پراکسیز ہیں جس کو وہ پراکسیز کہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور لیبنان، ویسٹ بینک، سیریا، غزہ، حماس اور ہوتیز، یمن. اگر یہ کچھ کرنا ہے تو پھر تو یہ وار بہت ہی ایک خطرناک صورتحال کی طرف چلی جائے گی. اب یہ وقت بتائے گا جی، لیکن انڈیکیشنز تو ابھی تک تو اچھے نہیں ہیں. لیکن ابھی ہمارے جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے بھی جو عابد صاحب، میں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، یہاں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے کہ ایران کے جنوبی علاقے مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسکول پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی ہے. ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ایران کے جنوبی علاقے مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی ہے. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق اسکول پر اسرائیلی حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 40 ہو گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں جو اسرائیل کی جانب سے ایرانی علاقے مناب پر اسکول پر حملہ کیا گیا تھا، اس میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 40 ہو گئی ہے. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. سر، آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی، جیسے ابھی آپ نے رجیم چینج کی، آپ نے بھی بات کی، آج صبح جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی تھی تو انہوں نے بھی عوام کو پرووک کیا تھا، پہلے بھی وہ پرووک کرتے رہے اور صبح بھی انہوں نے دوبارہ سے پرووک کیا، رجیم چینج کی ایک بار پھر سے بات کی. تو کیا سمجھتے ہیں یہ رجیم کو چینج کیا جا سکتا ہے اس ساری سچویشن میں؟ کیونکہ پچھلے دنوں اگر ہم نے دیکھا کہ ایران میں پروٹیسٹ تھے آیت اللہ خامنائی کے خلاف، تو ان کے حق میں بھی بڑی تعداد ہم نے عوام کی سڑکوں پر دیکھی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں رجیم کو چینج کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے یا رجیم کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، رجیم چینج کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ملک کی آپ رجیم چینج کر رہے ہیں. اگر تو ڈکٹیٹر ہو تو آپ ڈکٹیٹر کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کی جگہ پہ ایک نیا ڈکٹیٹر لا کے بٹھا دیتے ہیں، تو وہ رجیم ایک بندے کے چینج کرنے سے رجیم چینج ہو جاتی ہے. دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ تھرو بظاہر ڈیموکریٹک نظر آنے والی لیجسلیٹو کیمرل یعنی اسمبلیز کے تھرو آپ موومنٹس کرتے ہیں ایک، اور اس کے بعد آپ جو گورنمنٹ ہے اس کو چینج کر دیتے ہیں اور آپ ایک نیا سیٹ اپ لے آتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹیک کر کے آپ پوری کنٹری کو انوالو کر کے آپ اس کو چینج کرتے ہیں. یہاں پہ اگر آپ رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں تو دیکھیے، یہ جو ایران ہے یہ ایک تھیوکریٹک کم ڈیموکریٹک کنٹری ہے. یعنی اس کے جو گورننس